السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دو قومی نظریہ پر پھر بحث شروع ہو گئی ہے۔ بچپن سے پڑھتے آئے تھے ہمارے معاشرتی علوم کے سبجیکٹ میں یہ دو قومی نظریہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے عقائد یہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں، نہیں ملتے ہیں، لہذا یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دین پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے ایک علیحدہ خطے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ یہ بنیادی طور پر فلسفہ تھا جس کے اوپر یہ تحریک اٹھی پاکستان کی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک، آزاد ملک دے دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں، یہ علیحدہ ملک ہے اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہم یہاں خالص اللہ کی بندگی کریں گے۔ یہ تو الفاظ کے حد تک نعرہ تھا، سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ نعرہ لگانے والے کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو جوش و خروش کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہ ان کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، ورنہ یقین کریں کبھی وہ یہ نعرہ نہ لگاتے، نہ اس کی ضرورت پیش آتی، کیونکہ وہی کچھ اگر سب کچھ کرنا تھا جو ہندوؤں کے ساتھ رہ کے آپ کر رہے تھے، یا جو ہندو کر رہے تھے، سکھ کر رہے تھے، یہودی اور نصرانی کر رہے تھے، وہی کچھ آپ نے علیحدہ ملک لینے کے بعد بھی اگر وہی سب کچھ کرنا ہے، عرس کرنے ہیں، میلے کرنے ہیں، چادریں چڑھانی ہیں، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگانے ہیں، قبروں پر دیے جلانے ہیں، اگربتیاں جلانی ہیں، وہاں قوالیوں کی شکل میں بھجن گانے ہیں، سجدہ تعظیمی وہاں کرنے ہیں ڈنڈوت کی طرح، اور نیازیں بانٹنی ہیں پرشاد کی طرح، تو پھر بتاؤ کیا فرق ہے تمہارے میں اور ہندوؤں میں؟ پچھلے دنوں میں ہمارے آرمی چیف نے تقریر کی اور کہا کہ نئی نسل کو دو قومی نظریہ یا پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کی طرف یعنی ضرور بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ان کو بتاؤ، یہ بات کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کا تعلق کسی خطے سے نہیں بلکہ یہ خالص اللہ کی بندگی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ دو قومیں ہیں، جس طرح قرآن میں آیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، یعنی پیدا تو سب کو اللہ ہی نے کیا ہے، اوپر والے نے کیا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، لیکن تم میں سے کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے۔ یہ ہے اصل میں دو قومی نظریہ اسلام کی بنیاد کے اوپر جو ہوتا ہے۔ دو قومیں ہیں، ایک موحد اور ایک مشرک۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ جب تک نہیں سمجھو گے، نہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی اللہ کا وقار جاگ سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکتے ہو، نہ اپنے ملک سے کچھ محبت تم سچی کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے 75 سال ہو گئے، جو آیا ہے ایک سے ایک بڑھ کر اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں، اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے رہے ہیں، اور ابھی جو انڈیا میں یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی جو درگت بنی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، یقین کیجیے دوگلے ثابت ہوئے ہیں، یکسو نہیں ہیں، موحد نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کے وعدے کیے ہیں، وہ ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دیے کہ ہر جگہ، ہر دور کے اندر یہی بات ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، عزت تمہیں ملے گی دنیا کے اندر، نصر من اللہ فتح قریب کا یہ مطلب ہے مومن بنو پہلے، تم مومن بنو، اللہ تعالیٰ دنیا کی بادشاہی کا تاج بھی تمہارے سروں کے اوپر رکھے گا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، مومن بن کے دکھایا، وہ مومن تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ چادریں چڑھانے والے، وہ عرس اور میلہ کرنے والے، وہ گائے کے پجاری نہیں تھے، وہ گھوڑے کے پجاری بھی نہیں تھے، وہ گنبدوں اور ان مندروں اور مزاروں اور مورتیوں کے پجاری نہیں تھے، نہ وہ کسی بادشاہ کے پجاری تھے، نہ کسی قوم کے، نہ علاقے کے وطن پرست نہیں تھے، وہ اللہ پرست تھے، وہ ایک اللہ کے بندے اور غلام تھے،
اور انہوں نے اپنی بندگی کو ثابت کیا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سورہ نور کے اندر بھی یہی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، اور جس طرح تم سے پہلے بھی مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، کہ جب ہم انہیں اقتدار بخشیں تو یہ صرف میری بندگی کریں اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اہل کتاب کو بھی اسی انداز سے دعوت دی گئی کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں مشرک ہم میں مشترک ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی ہم اپنا رب نہ مانیں، بندگی نہ کریں۔ تو ان شرائط کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی دو قومی نظریہ یقین کریں قائم اور دائم ہے، اور بالکل آج بھی سب سے یہی ہمارا کہنا ہے، اہل کتاب سے بھی اور ہمارے ان بھائیوں سے بھی جو مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم سب مل کر اللہ کی بندگی کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان مورتیوں کی بندگی نہ کرے، گنبدوں کی بندگی نہ کرے، تعویذ گنڈے نہ استعمال کرے، اور جمہوریت کی بندگی نہ کرے، وطن کی بندگی نہ کرے، مسلک کی بندگی نہ کرے، ایک اللہ کی بندگی کریں، اور پھر شرک نہ کریں۔ جب شرک کرو گے تو پھر اللہ کی بندگی نہیں ہوتی ہے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانا، یا رسول مدد کے نعرے لگانا، بجرنگ بلی کے نعرے لگانا، یا حسین پکارنا، یا عباس کی پکاریں اور جھنڈے اور اس طرح کے پنجے لگانا، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ وہ والا ایمان ہے جس کو اللہ سورہ یوسف کے اندر بیان کرتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کہ اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ والا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندو، اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، چاہے آپ صدر ہیں، چاہے وزیر اعظم ہیں، چاہے بڑے دولت مند ہیں، مکی ہیں یا مدنی ہیں، امریکہ کے رہنے والے ہیں یا فرانس کے یا لندن کے رہائش پذیر ہیں، یا چائنیز ہیں یا جاپنیز ہیں یا رشین ہیں، جو بھی ہیں، عربی ہیں یا اجمی ہیں، اللہ کے ساتھ اگر تم نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی گنبد کو، کسی مورتی کو، کسی چیز کو بھی، یا اپنے کسی قوم کو، کہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، اللہ کے نزدیک وہ عزت دار ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے اللہ کے بندوں۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں، خاص کر تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان کے ساتھ، اگر ایمان کے ساتھ اس کو آج بھی، اگر وہ توحید کی دعوت جو اصل توحید ہے، قرآن اور حدیث کی توحید ہے، اگر پاکستان کیا ہے، اسلام آباد میں بھی یا مکے اور مدینے میں بھی اگر وہ توحید اٹھائی جائے تو آج کے یہ مسلمان ہیں، یہ خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ان کو اصل میں توحید کی سمجھ ہی نہیں ہے، ایمان خالص کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ بھی شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اسرائیلی انجینئر سب کتنا شرک کا رد کرتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں میں انہی کو اپنا امام بناتا ہوں، اور میرے یہ وہ ہیں رہنما ہیں، اور ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار بھی وحدت الوجود کو لے کے چل رہے تھے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تقی عثمانی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، طارق جمیل وہی بولی بول رہے ہیں، فضل الرحمان بھی، منور سلطان بھی، قاری خلیل الرحمان بھی، عمر دورانی بھی، سارے شرک کے ساتھ، چاہے سجدہ تعظیمی کا شرک ہو یا مزاروں کا شرک ہو، گنبدوں کا شرک ہو، جتنا بھی ہے سب کو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کم از کم جن کے اندر شرک ہے یہ اہل حدیث یا یہ حنفی اور حنیفی۔ یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں سے نہیں سنتے ہیں، قبر کے اوپر جا کے پکارو تب سنتے ہیں، وہاں سے نیچے سے آواز آتی ہے اندازی۔ اس طرح شرک کے ساتھ میل ملاپ ان کا جا نہیں رہا ہے۔ جب تک تم شرک کا رد نہیں کرو گے، ان طاغوتوں کا انکار نہیں کرو گے، تم بالکل کچرا ہو اللہ کی نگاہ میں، اور تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے